السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، جو موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، ان کی پیدائش اور ان کی نبوت جو ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو انہوں نے مصیبتیں جھیلیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آئیے، بات کو شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک کنعان یعنی کہ فلسطین میں ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کا نام اسرائیل بھی تھا، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ ہی کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بہت برکت بخشی، جو رفتہ رفتہ مصر، شام اور فلسطین میں پھیل گئی۔ ان کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑا فضل و کرم فرمایا۔ ان میں بہت سے بادشاہ ہوئے، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام بہت مشہور ہیں، اور دیگر ان میں بے شمار پیغمبر اور نبی ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مسیح سے قبل 1600 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ کا نام عمران تھا۔ اس وقت مصر میں فرعون بادشاہ حکمران تھا، جو بڑا مغرور اور ظالم تھا۔ وہ بھی نمرود کی طرح تھا۔ اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور اپنے بہت سے لوگوں سے اپنا بت بنوا کر ان کی پوجا کرواتا تھا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل مصر میں موجود تھی، جنہوں نے فرعون کو خدا نہ مانا۔ اس لیے وہ انہیں بہت زیادہ تکلیفیں دیتا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم اور زبردستی کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ عن قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ فرعون یہ سن کر بہت گھبرایا اور حکم دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل کی قوم میں تو اس کو قتل کروا دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے ڈر کے مارے کہ میرے بیٹے کو کہیں فرعون قتل نہ کر دے، آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا اور بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل سے جا لگا۔ جب لوگوں نے یعنی کہ فرعون کے نوکروں نے صندوق کو باہر نکالا تو کھولا، اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا، اور اتنا خوبصورت کہ دل کرتا تھا کہ اس کو چوم لیں اور اٹھا لیں۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ ہم اس کو پالیں گے، کیونکہ فرعون اور اس کی بیوی دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا، اولاد نہ تھی۔ اسی لیے اپنا بیٹا بنا کر فرعون خود پرورش کرنے لگا۔ بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے پانی سے نکلا ہوا۔ اللہ کی قدرت بھی کتنی بے نیاز ہے۔ جسے فرعون مارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو فرعون کے گھر میں پرورش کروا رہا ہے اور اس کی تربیت کروا رہا ہے، اسے پال رہا ہے۔ ایک قطبی کا قتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے، حتیٰ کہ جوان ہو گئے۔ آپ کو قدرتی طور پر اسرائیل سے محبت ہو گئی۔ جب آپ فرعون کے قطبی قوم کو بھی اسرائیل پر ظلم کرتے دیکھتے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی، اور جہاں تک ہو سکتا آپ اس کے خلاف جاتے۔ آپ بنی اسرائیل کی حمایت اور مدد کرتے تھے۔ ایک دن باہر شہر میں گئے ہوئے تھے کہ ایک قطبی نے ایک اسرائیل جوان کو پکڑ رکھا تھا اور بڑی بے دردی سے اسے مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ سے رہا نہ گیا
اور اسی کتبی کو ایک ایسا گھونسا مارا کہ وہ اسی جگہ مر کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کی ہجرت کرنا پڑی۔ اس واقعے کے چند روز بعد کسی نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ فرعون کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل سے بہت محبت کرتے ہو اور ان کی حمایت کرتے ہو، تو تم نے ایک کتبی کو بھی مار ڈالا ہے، اس لیے اب خیر اسی میں ہے کہ تم یہاں سے کہیں بھاگ کر جان بچاؤ۔ یہ سن کر آپ فکر کرنے لگے، چنانچہ آپ نے رات کو مصر چھوڑا اور مدین یا مدائن کی طرف روانہ ہوئے اور اس علاقے کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا۔ اس کے بعد آپ حضرت شعیب کے گھر پہنچے اور ان کو اپنا سارا قصہ کہہ کر سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو گھر کے کاروبار کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور 8 سال تک یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ 8 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کی شادی آپ سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے دی؟ مدین میں 10 سال رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ راستے میں اپنی بیوی کو ایک جگہ بٹھا کر آگ کی تلاش میں نکل پڑے تو چلتے چلتے آپ سینا یعنی کہ طور سینا پہاڑ کی طرف گئے۔ وہاں آگ کا ایک شعلہ دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، جس سے آواز آئی کہ میں تیرا پروردگار ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ یہ طور کا پہاڑ تھا جو کہ پاک میدان تھا اور پاک تھا۔ آپ نے فوراً تعمیل کی اور باادب کھڑے ہو گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری عطا کی اور آپ سے کلام بھی کیا، اسی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو 2 معجزے سے ایسے عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ آپ اپنا عصا یعنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ ایک زبردست اژدہا بن جاتا، یعنی کہ بہت بڑا سانپ بن جاتا، اور پھر جب اسے اپنے ہاتھ میں پکڑتے تو وہ پھر لاٹھی بن جاتی۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنا ہاتھ گربان میں ڈال کر نکالتے تو ہاتھ سورج سے زیادہ روشن ہو کر چمکتا۔ جب یہ 2 معجزوں سے ایک عصا لاٹھی کا اور دوسرا روشن ہاتھ کا مل گیا تو آپ کو حکم ہوا کہ مصر میں جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر یعنی کہ راہ ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ تو اس کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ مصر پہنچے اور بنی اسرائیل کی قوم سے جو بڑے بڑے بزرگ تھے ان کو جمع کیا اور اپنی نبوت کا حال سنایا اور معجزات دکھائے۔ بہت سے ان میں سے ایمان لے آئے۔ پھر فرعون کے دربار میں گئے اور اسے کہا کہ خدا ایک ہے، اسی کی مانو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کی عبادت کرو تاکہ تم ہدایت کے راستے اختیار کر سکو۔ مگر اس متکبر نے، مغرور نے کوئی بات نہ سنی اور اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے اس کو معجزے دکھائے جن پر فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو کے کرشمے ہیں۔ چنانچہ اس نے بہت سے جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بلائے جنہوں نے اپنے جادو کرتب دکھائے اور اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کو سانپ کر کے دکھایا۔ مگر اللہ کے نبی کے سامنے جادو کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ سب جادوگروں کے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون ایمان نہ لایا اور پہلے سے
زیادہ مخالفت کرنے لگا اور مخالف ہو گیا تو اس کے بعد عذاب الہی آیا۔ فرعون کا ظلم بنی اسرائیل پر بڑھتا چلا گیا اور جب حد سے زیادہ بڑھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم پر طرح طرح کے عذاب آئے، جیسے آندھی، بارش، اولے اور طوفان اور ٹڈیوں کا عذاب اور خون کی بارش کا طوفان آیا۔ جب ایک عذاب آتا تھا تو تنگ آ کر فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اپنے خدا سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ٹل جائے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہو جاتا تو فرعون ایمان نہ لاتا اور نہ ہی بنی اسرائیل کو مصر سے جانے کی اجازت دیتا، جس کا مطالبہ اکثر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کرتے رہتے تھے۔ فرعون کی تباہی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ فرعون کا جرم اور سرکشی جب حد سے گزر گئی تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر یوں نازل ہوا کہ ایک آدھی رات کے وقت تمام مصریوں کو پلوٹھی کے بچے مر گئے، جس سے فرعون کی ایک بڑی مصیبت پڑ گئی اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چل دیے۔ ان کی تعداد 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ جب یہ بحیرہ کلزم پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون اپنے لشکر سمیت آتا دکھائی دیا۔ بنی اسرائیل بہت گھبرا گئے، مگر قدرت کا تماشا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا اور بحیرہ کلزم کا پانی پھٹ کر 2 حصوں میں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس سے گزر گئے، دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون بھی بما لشکر یعنی کہ لشکر کے ساتھ اسی پانی میں سے داخل ہوا اور نکلنے لگا، لیکن جب درمیان میں پہنچا تو پانی کے دونوں پارٹ مل گئے اور فرعون اس طرح لشکر کے ساتھ ڈوب کر جہنم رسید ہو گیا۔ من و سلوہ بنی اسرائیل آبادی سے دور ابھی جنگلوں میں ہی تھے کہ ان کی خوراک ختم ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور بنی اسرائیل کو جنگل میں من اور سلوہ کے کھانے کے لیے ملنے لگے۔ یعنی کہ ایک قسم کا اناج تھا جو رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے برس پڑتا تھا اور صبح کو بنی اسرائیل اسے اکٹھا کر لیتے تھے اور اس کی روٹیاں پکا کر کھاتے تھے۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا اور جو شام کے وقت بڑی تعداد میں ان کے ارد گرد آ بیٹھتے تھے اور بنی اسرائیل رات کے اندھیرے میں ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو پکا کر کھا لیتے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی خوراک کی شکایت دور ہو گئی۔ پھر بنی اسرائیل ایک ایسے بیابان میں آئے جہاں پانی نہ تھا تو پیاس کی شدت سے تنگ ہوئے تھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر کی ایک چٹان پر عصا مارا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے جن کا پانی بڑا ٹھنڈا اور میٹھا تھا اور بہت خوشبودار اور ذائقہ دار تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جلوہ طور دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کوہ سینا کے میدان میں پہنچے، پہاڑ کے سامنے خیمے لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام خود طور پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ پر تجلی نازل کرتا ہوں، تم اس کی طرف دیکھتے رہو۔ جب خدا پاک کا جلوہ پہاڑ پر ہوا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام یہ جلوہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آنے کے بعد عرض کی
اے الہی تو پاک ہے، میں اپنی اس جرات سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت اور کچھ لوہے تختیاں عطا فرمائیں جن پر تورات مقدس لکھی ہوئی تھی تاکہ آپ کی قوم پڑھ کر ہدایت حاصل کرے۔ اس کے بعد ایک سامری جادوگر کا بچڑا جس کو لوگ پوجتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تورات لے کر اپنی قوم میں واپس آئے۔ دیکھا کہ قوم ایک سونے کے بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ آپ سخت غصے میں آئے اور دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ سامری نے یہ بچڑا بنایا ہے جس کے اندر سے ایک قسم کی آگ بھی نکلتی ہے۔ قوم نے اس کو خدا سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سامری سے بہت غصے ہوئے، قوم کو سمجھا کر کہا، آخر اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ وغیرہ کو پانی میں بہا دیا تاکہ اس کا نشان تک باقی نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کے پیروکار یہودی کہلاتے ہیں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کو آج کل کے دور میں یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ تھا مختصر سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اتار چڑھاؤ جو ان کے ساتھ بیتی اس کے بارے میں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی غلطی ہو